ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جامعہ انواریہ حیدرآباد باب العلم انواری ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تحابی شریف کی درس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہمارا سبق ایک نئے باب سے شروع ہوتا ہے، باب الوتری یعنی وتر کا باب۔ اس باب کے اندر وتر کی رکعتوں کی تعداد پر بحث کی گئی ہے، یعنی صورت مسئلہ یہ ہے کہ آیا وتر کی نماز میں کتنی رکعتیں ہیں، ایک رکعت ہے یا 3 رکعتیں ہیں۔ پھر یہ کہ اگر 3 رکعت وتر ہیں تو ایک سلام کے ساتھ ہیں یا 2 سلاموں کے ساتھ ہیں۔ اسی مسئلے کی وضاحت کے لیے صاحب کتاب نے اس باب کو مرتب فرمایا ہے۔ پہلے ہم مذاہب دیکھ لیتے ہیں کہ وتر کے حوالے سے فقہا کے کیا اقوال ہیں۔ پہلا قول ہے عطا ابن ابی رباح، ابو سعید، ابو ثور، داؤد بن علی اور امام قتادہ وغیرہ کا۔ ان حضرات کے نزدیک وتر کی نماز صرف 1 رکعت ہے، اور امام طحاوی نے ان کو فریق اول قرار دیا ہے۔ دوسرا قول ہے امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل کا۔ ان حضرات کے قول مشہور میں وتر کی نماز 3 رکعت ہے، لیکن 2 رکعت پر سلام کے ذریعے فصل کرنا لازم ہے، اور یہ حضرات گویا کہ فریق ثانی ہے۔ تیسرا مذہب ائمہ احناف کا ہے، اور ان حضرات کا موقف یہ ہے کہ وتر کی نماز 3 رکعت ہے اور 2 رکعت پر سلام کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ آخر میں ایک ہی سلام کرنا لازم ہے۔ یہ گویا کہ فریق ثالث ہو گیا۔ تو وتر کی رکعتوں کی تعداد کے اعتبار سے 2 فریق ہوئے۔ بعض تابعین کا مسلک یہ ہے کہ وتر کی تعداد 1 رکعت ہے، اور ائمہ اربعہ کا مسلک یہ ہے کہ وتر کی رکعتوں کی تعداد 3 ہے۔ البتہ ائمہ اربعہ میں باہم ایک ضمنی اختلاف ہے۔ مالکیہ، شوافی اور حنابلہ کے نزدیک 2 رکعت پر سلام کرنا ہے، پھر تیسری رکعت کو شامل کرنا ہے، جبکہ احناف کے یہاں 3 رکعت مکمل ہونے کے بعد ایک ہی سلام کے ذریعے 3 رکعت وتر ادا کرنا ہے۔ اب پہلا جو قول ہے، یعنی جن حضرات کے نزدیک وتر کی نماز 1 رکعت ہے، اس قول کی تائیدی روایت کو امام طحاوی نے پہلے ذکر کیا ہے۔ دیکھیے، ہم اس حدیث کو پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ حدثنا ابراہیم بن ابی داود قال حدثنا علی بن الجعدی قال اخبرنا شعبۃ، پھر اس کے بعد تحویل سند ہے۔ وحدثنا بکار قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبۃ عن ابی التیاحی قال سمعت ابا مجلز یحدث عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو مجلس کہتے ہیں کہ ان سے حضرت عبداللہ بن عمر نے یہ حدیث بیان کی، عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ابن عمر نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث نقل کی۔ قال، کہ حضور نے فرمایا، الوتر رکعۃ من آخر اللیل، یعنی رات کے آخری حصے میں وتر کی نماز 1 رکعت ہے۔ ابن عمر کی یہ حدیث جس کو مرفوعاً یہاں نقل کیا گیا ہے۔ اس حدیث کی دوسری سند، حدثنا سلیمان بن شعیب الکیسانی قال حدثنا عبد الرحمن بن زیاد قال حدثنا شعبۃ عن قتادہ، حضرت قتادہ سے مروی ہے، قال، انہوں نے فرمایا، سمعت ابا مجلس فذکر مثلہ، یعنی میں نے ابو مجلس سے یہ کہتے ہوئے سنا، پھر حضرت قتادہ نے اوپر والی حدیث کی طرح حدیث نقل کی، یعنی وتر کی رکعتیں جو ہیں وہ صرف 1 رکعت ہے۔ تیسری حدیث، حدثنا سلیمان قال حدثنا الخصیب قال حدثنا حمام عن قتادہ عن ابی مجلس قال، ابو مجلس کہتے ہیں، سألت ابن عباس عن الوتر، اوپر کی جو روایت تھی وہ بھی ابو مجلس کی روایت تھی، اور اس میں ابو مجلس حضرت ابن عمر سے روایت کرتے ہیں، اور یہاں پر ابو مجلس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں، میں نے سألت ابن عباس عن الوتر، میں نے حضرت عبداللہ بن عباس سے وتر کے بارے میں پوچھا، فقال، تو انہوں نے فرمایا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، رکعۃ من آخر اللیل، یعنی وتر رات کے آخری حصے میں 1 رکعت ہے۔ وسألت ابن عمر، ابو مجلس کہتے ہیں، میں نے اسی مسئلے کے بارے میں ابن عمر سے پوچھا، فقال، تو انہوں نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور نے ارشاد فرمایا، رکعۃ من آخر اللیل، رات کے آخری حصے میں 1 رکعت یہ وتر ہے۔ یہاں پر گویا کہ ابو مجلس کی
حدیث کو 3 روایتوں کے ساتھ 3 سندوں کے ساتھ نقل کیا گیا ہے۔ امام طحاوی علیہ الرحمہ نے ان حدیثوں کو نقل کرنے کے بعد فرمایا قال ابو جعفر، امام طحاوی نے فرمایا فذهب قوم الى هذا، فقہا کی ایک جماعت ان حدیثوں کی طرف گئی ہے، یعنی جن حدیثوں میں ایک رکعت کا تذکرہ آیا ہے، اور انہوں نے یہ قول کیا کہ وتر کی نماز 1 رکعت ہے۔ فرماتے ہیں فذهب قوم، تو ایک قوم، یعنی یہ پہلا مذہب ہے گویا کہ فذهب قوم الى هذا، ایک قوم اسی حدیث کی طرف گئی ہے، فقلدوه، اور انہوں نے اسی حدیث کی پیروی کی ہے، وجعلوه اصلا، اور اسی حدیث کو انہوں نے اصل بناتے ہوئے وطر کے بارے میں یہ قول کیا ہے کہ وطر کی نماز صرف 1 رکعت ہے۔ تو یہ فریق اول یا مذہب اول کی تائید حدیث سے پیش کر دی گئی اور ان کے مذہب کی صراحت بھی کر دی گئی۔ اچھا، آگے فرماتے ہیں وخالفہم فی ذلک آخرون، لیکن دوسرے فقہا نے ان کی اس سلسلے میں مخالفت کی ہے۔ اب دوسرے فقہا کون ہیں؟ یا مخالفت کرنے والے وہ لوگ ہیں جو نماز وطر میں 3 رکعتیں مانتے ہیں۔ اب یہ ائمہ 4 ہیں، مالکیہ، شوافیہ، حنابلہ اور احناف، ان چاروں کے یہاں وطر کی جو رکعتوں کی تعداد ہے وہ 3 ہے۔ تو اس لحاظ سے دیکھیں کہ ان حضرات کے نزدیک وطر کی تعداد 3 رکعت ہے، تو پھر یہ چاروں ائمہ پہلے والے مذہب کے مخالف ہوئے، لیکن پھر ان میں ایک ضمنی اختلاف ہے۔ مالکیہ، حنابلہ، شوافی، ان حضرات کا کہنا یہ کہ وطر کی رکعتیں تو 3 ہی ہیں، لیکن 2 رکعت پہ سلام پھیرا جائے گا، پھر آخری رکعت پر سلام پھیرا جائے گا، جبکہ احناف یہ کہتے ہیں کہ وطر کی رکعتیں 3 ہیں اور صرف اخیر میں سلام پھیرا جائے گا۔ تو یہ ضمنی اختلاف ہے، لیکن 3 کے عدد کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ چاروں ائمہ پہلے والے مذہب کے مخالف ہیں۔ دیکھیے امام طحاوی فرماتے ہیں وخالفہم فی ذلک آخرون، اور دوسرے فقہا نے، اب دوسرے کون ہیں؟ یہ چاروں ائمہ ہیں، اس سلسلے میں مخالفت کی ہے۔ فافترقوا علی فرقتین، پھر یہ لوگ 2 گروہ میں بٹ گئے۔ فقال بعضهم، تو بعض فقہا نے یہ کہا الوتر 3 رکعات، وتر کی 3 رکعتیں ہیں، لا یسلم الا فی آخرہن، اور صرف آخر میں ایک بار سلام پھیرا جائے گا۔ یہ کون ہے؟ احناف ہیں۔ وقال بعضهم، اور بعض نے یہ کہا الوتر 3 رکعات، کہ وتر کی رکعتیں تو 3 ہی ہیں، لیکن یسلم فی الاثنین منہن، لیکن ان 3 رکعتوں میں 2 پر سلام پھیرا جائے گا، وفی آخرہن، اور آخری رکعت میں بھی سلام پھیرا جائے گا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ شوافی، مالکیہ، حنابلہ ہیں۔ اب فریق اول اور مذہب اول کیا ہے کہ وطر کی رکعتوں کی تعداد صرف 1 ہے، اور فریق ثانی میں ائمہ 4 ہیں۔ ان حضرات نے کیا فرمایا کہ وطر کے اندر 3 رکعتیں ہوتی ہیں۔ فرق یہ ہے کہ شوافی، مالکیہ، حنابلہ، ان کے یہاں 2 سلاموں کے ساتھ وطر پڑھے جائیں گے، اور احناف کے یہاں 1 سلام کے ساتھ وطر پڑھے جائیں گے۔ یہاں تک صراحت ہو گئی۔ اب اوپر جو حدیث ذکر کی گئی تھی کہ وطر کی صرف 1 رکعت ہے، اس حدیث کا جواب امام طحاوی یہاں سے دے رہے ہیں۔ وَكَانَ قَوْلُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الوتر رکعۃ من آخر اللیل، یعنی فریق اول کی طرف سے جس حدیث کو اس بات کے ثبوت میں پیش کیا گیا تھا کہ وطر میں صرف 1 رکعت ہے، تو وہ حدیث میں یہی جملہ ہے الوتر رکعۃ من آخر اللیل۔ تو امام طحاوی گویا کہ اس حدیث کا جواب دے رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ امام طحاوی کہتے ہیں کہ آپ نے جو حدیث پیش کی الوتر رکعۃ من آخر اللیل، تو اس حدیث میں ایک احتمال تو وہی ہے جو آپ نے لیا کہ وتر کی نماز 1 رکعت ہی ہے، دوسرا احتمال یہ بھی ہے کہ ہم نے تمام نمازوں کو غور کر کے دیکھا تو نمازیں 2 قسم پر ہیں، کچھ فرائض ہیں اور دوسری سنن یا نوافل ہیں۔ اب ہم نے فرائض پر غور کر کے دیکھا تو ان میں سے کوئی بھی وطر ہے یا نہیں ہے، تو ہمیں فرائض کل 3 قسم پر ملے، یعنی فرض جو نماز ہے وہ 3 قسم پر ملے، یا تو 4 رکعت والی نماز ہے جیسے ظہر ہے اور عشاء ہے، یا پھر 2 رکعت والی نماز ہے جیسے فجر ہے، یا پھر 3 رکعت والی نماز ہے جیسا کہ مغرب ہے، اور 1 رکعت والی نماز ہم کو از قبیل فرائض کوئی نہیں ملی۔ پھر ہم نے سنن و نوافل کی طرف غور کیا تو وہ بھی 2 ہی قسموں پر ہیں،
یا تو وہ 4 رکعت والی ہیں جیسے ظہر اور جمعے کی سنتیں ہیں، یا پھر 2 رکعت والی ہیں جیسے فجر سے پہلے کی سنتیں ہیں، یا مغرب کی سنتیں ہیں، یا تحیۃ الوضو کی سنتیں ہیں۔ اس کے علاوہ عام نفل نمازیں ہیں، وہ بھی 2 ہی 2 ہیں۔ تو ہمیں سنن و نوافل میں سے بھی کوئی ایک نماز 1 رکعت والی نہیں ملی۔ تو اگر وطر کو قائلین وطر کے مطابق، یعنی جو حضرات وطر کے اندر 1 رکعت مانتے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں اگر وطر کو سنیت وطر کے قائلین کے مطابق سنن و نوافل میں سے قرار دیں تو اس کے لیے کوئی نظیر نہیں ملتی۔ یعنی اگر وطر کو ہم سنت مانیں تو کوئی ایسی سنت نہیں ہے جو 1 رکعت ہو، اس لیے سنن و نوافل میں سے کوئی بھی 1 رکعت والی نماز نہیں ہے۔ اور اگر ہم اس کو وجوب وطر کے قائلین کے مطابق وطر کو واجب اور فرض عملی قرار دیں تو وطر کی نماز 5 نمازوں کے مشابہ ہوگی، اور 5 نمازوں کے اندر کوئی بھی ایک نماز 1 رکعت والی نہیں ہے، بلکہ زیادہ سے جو ہے 3 رکعت والی ایک نماز ہے جیسے کہ مغرب ہے، اور اس کو وطر النہر کہا جاتا ہے۔ اور یہاں بھی وطر کی نماز 3 رکعت کی ہی ہونا چاہیے۔ اور مذکورہ حدیث شریف کا مطلب یہ ہوگا کہ 2 رکعت اور شفع سے وطر نہیں بنتی، بلکہ ان میں 1 رکعت کا اضافہ کرنے سے اس 1 رکعت کے ذریعے سے ما قبل کا شفع یہ وطر بن جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نماز کے وطر بننے میں 1 رکعت کا بہت بڑا دخل ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت کو غلبہ دیتے ہوئے وطر کی نماز کے لیے رکعتن کا لفظ مجازن استعمال فرمایا۔ لہٰذا آپ کی پیش کردہ روایت میں جو 2 احتمال ہیں، اب ایک احتمال پہ کوئی دلیل، کوئی قرینہ موجود نہیں ہے، لہذا بغیر کسی دلیل اور قرینے کے اور وجہ ترجیح کے کسی ایک احتمال کو ترجیح دے کر استدلال نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اگر آپ کسی احتمال کو ترجیح دے رہے ہیں تو پھر اس کا کوئی قرینہ ہونا چاہیے اور دلیل شرعی ہونا چاہیے۔ اور ہمارے پاس حضرت ابن عمر کی روایت سے دوسرے والے احتمال کی تائید بھی مل گئی ہے، جیسے کہ آئندہ میں ذکر کروں گا۔ اب اس گفتگو کو میں سمیٹ کر کچھ الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ امام طحاوی کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جس حدیث کو نقل کیا یہاں پر کہ وطر کی نماز 1 رکعت ہے، تو اس حدیث کے جملے کے اندر 2 احتمال ہیں۔ ایک احتمال تو وہی ہے جو آپ نے سمجھا، یعنی وطر کی رکعتیں جو ہیں صرف 1 ہے وطر کی رکعت، اور دوسرا احتمال یہ بھی ہے کہ 1 رکعت سے مراد وہ 1 رکعت ہے جس نے 2 کو وطر بنا دیا ہو اور یہ پورا مجموعہ وطر کہلایا ہے۔ تو اس صورت میں جو ہے وہ رکعت جو ہے پہلے پڑھی جا چکی 2 رکعتوں کو وطر بنانے والی ہے، اس لیے مجازن اس پر وطر کا اطلاق کیا گیا ہے۔ تو یہ 2 احتمال ہیں، ایک احتمال تو وہی جو آپ نے سمجھا، اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہاں پر یہ مطلب نہیں ہے کہ وطر کی رکعت صرف 1 ہی ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ وطر میں 1 رکعت وہ ہوتی ہے جو پہلی پڑھی گئی 2 رکعتوں کو وطر بنا دیتی ہے، پہلی شفع کو وطر کر دیتی ہے۔ اب یہ 2 احتمالات آ گئے، ایک تو وہ احتمال جو آپ نے ذکر کیا، دوسرا احتمال ہم نے ذکر کیا۔ اب ان 2 احتمالوں میں سے کسی ایک احتمال کو ترجیح دینے کے لیے قرینہ چاہیے یا دلیل شرعی چاہیے۔ آپ کے پاس کوئی دلیل شرعی نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس حضرت ابن عمر کی روایت ہے جو اس دوسرے والے احتمال کی ترجیح پر دلالت کرتی ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ وہ حدیث ہم پڑھیں گے۔ دیکھیے، حدیث یہ ہے کہ ایک شخص نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی نماز کے بارے میں پوچھا، تو آپ نے فرمایا مثنی مثنی، رات کی نماز 2 رکعت ہے۔ فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَصَلِّ رَكْعَةً تُوتِرُ لَكَ صَلَاتَكَ، اور اگر تمہیں صبح صادق طلوع ہونے کا ڈر ہو تو پھر تم 1 رکعت پڑھو، تُوتِرُ لَكَ صَلَاتَكَ، تو یہ 1 رکعت تمہاری نماز کو وطر بنا دے گی۔ یہی احتمال ہم نے ذکر کیا تھا کہ یہاں پر رکعت من آخر اللیل کا مطلب وہ رکعت ہے جو پہلی پڑھی گئی 2 رکعتوں کو وطر بنا دے، چونکہ 2 رکعت یہ شفع ہوتی ہیں، جوڑ ہے، یہ جفت ہے، اور اس کو طاق بنانے والی 1 رکعت ہوتی ہے۔ تو ابن عمر کی یہ روایت قرینہ ہے دوسرے والے احتمال پر، لہذا الوطر رکعت من آخر اللیل میں 2 احتمال ہیں۔ ایک احتمال تو یہ ہے کہ وطر کی نماز 1 ہی رکعت ہے، اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ اصل میں یہاں مراد یہ ہے کہ رکعتن سے مراد وہ رکعت جو
رکعتوں کو وطر بنا دیتی ہے، تو مجازن اس ایک رکعت کو وطر کہہ دیا گیا، حقیقت میں یہ تیسری رکعت ہے۔ تو ہمارے احتمال پر یعنی دوسرے والے احتمال پر قرینہ حضرت ابن عمر کی حدیث ہے، لہذا اسی احتمال کو ترجیح دیتے ہوئے ہم یہی کہیں گے کہ الوتر رکعۃ من آخر اللیل کا دوسرا والا احتمال مراد لیا جائے گا، اور جب وہ مراد لیا جائے گا تو پھر وطر کی 3 رکعتیں ثابت ہو جاتی ہیں۔ اب اس کا ترجمہ کر لیجیے۔ دیکھیے، وکانہ قول رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ الوتر رکعۃ من آخر اللیل، کہ وطر جو ہے آخری رات میں ایک رکعت ہے۔ قد یحتمل، تو یہ قول ہمارے نزدیک، یحتمل عندنا، ہمارے نزدیک اس چیز کا بھی احتمال رکھتا ہے، ما قال اہل المقالۃ الاولی، جو بات مذہب اول کے لوگوں نے کہی ہے، یعنی وطر کی نماز ایک رکعت ہے، یہ بھی احتمال ہے۔ ویحتمل، اور اس کے اندر یہ بھی احتمال ہے، ان یکون رکعۃ مع شفعین قد تقدمها، اور یہ بھی احتمال ہے کہ وہ رکعت ان 2 رکعتوں کے ساتھ ہو جو پہلے پڑھی گئیں، وذالک کلہ وطر، اور یہ تمام رکعتیں وطر کہلائیں گی، فتکون تلک الرکعۃ توتر الشفع المتقدم لها، لہذا اس رکعت نے ان 2 رکعتوں کو جو پہلے گزر چکی وطر بنا دیا، تو گویا یہ ایک رکعت ان پہلی پڑھی گئی 2 رکعتوں کو وطر بنا دیتی ہے۔ وقد بین ذالک، اور اس احتمال کی وضاحت اس حدیث سے بھی ہوتی ہے، ما قد رواہ بعضهم عن ابن عمر، جس حدیث کو بعض راویوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے، اس حدیث سے احتمال ثانی کی تائید ہوتی۔ اب یہ حدیث دیکھ لیجئے حضرت ابن عمر کی۔ حدثنا یزید بن سنان قال حدثنا ابو عاصم عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کیا، ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن صلاۃ اللیل، ایک شخص نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے رات کی نماز کے بارے میں سوال کیا، فقال، تو آپ نے فرمایا 2 رکعتیں ہیں، یعنی رات کی 2 رکعتیں ہیں، فاذا خشیت الصبح فصلی رکعۃ، اور جب تمہیں صبح کا ڈر ہو تو 1 رکعت پڑھ لو، توتر لک صلاتک، تو وہ 1 رکعت تمہاری نماز کو وطر بنا دے گی۔ اب یہ احتمال جو دوسرا احتمال تھا، اس احتمال کی تائید حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث پاک سے ہو گئی۔ اب ابن عمر کی جو حدیث ہے اس کی کئی سندیں یہاں پر امام طحاوی نے ذکر کی ہیں، ہم ان تمام سندوں کو پڑھ لیتے ہیں۔ خیال رہے ذہن میں کہ امام طحاوی نے فریق اول کی طرف سے پیش کی گئی حدیث رکعۃ من آخر اللیل کے اندر 2 احتمال ذکر کیے۔ پہلا احتمال تو وہی کہ جو مذہب اول نے سمجھا، یعنی وطر کی تعداد 1 رکعت ہے، اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ وہ 1 رکعت جو پہلی پڑھی گئی 2 کو وطر بنا دیتی ہے۔ تو یہ دوسرے والے احتمال کی تائید میں امام طحاوی نے ابن عمر کی ایک روایت نقل کی، اب اسی حدیث کو مختلف سندوں سے یہاں نقل کر رہے ہیں۔ اب یہ سندیں ہم پڑھیں گے ابھی، دیکھیے۔ حدثنا یونس قال اخبرنا ابن وهب ان مالکا حدثه عن نافع وعبد الله بن دینار عن ابن عمر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ، عبداللہ بن دینار نے اور نافع نے دونوں نے ابن عمر سے، اور ابن عمر نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طریقے کی حدیث نقل کی ہے۔ دوسری سند، حدثنا محمد بن عبد اللہ بن میمون قال حدثنا الولید عن الاوزاعی عن یحیی عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ، نافع نے ابن عمر سے اور ابن عمر نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طریقے کی حدیث نقل کی ہے۔ آگے دیکھیے۔ حدثنا نصر بن مرزوق قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم مثلا، عبداللہ بن دینار نے ابن عمر سے، ابن عمر نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طریقے کی حدیث نقل کی۔ حدثنا بکار قال حدثنا ابراہیم بن بشار قال حدثنا سفیان عن عمرو بن دینار عن طاؤوس عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلا، طاؤوس نے جو ہے ابن عمر کے حوالے سے حدیث مرفوع اسی طریقے کی نقل کی ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیے۔ حدثنا بکار قال حدثنا ابو داود عن حشیب عن ابی بشر عن عبد اللہ بن شقیق عن ابن عمر، عبداللہ بن شقیق نے ابن عمر سے اور ابن عمر نے عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طریقے کی حدیث نقل کی ہے۔ اور اس کی سند دیکھیے۔ حدثنا فہد قال حدثنا علی بن معبد
قال حدثنا جرير عن منصور عن حبيب عن طاؤوس عن ابن عمر عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم مثلا. طاؤوس نے ابن عمر سے اسی طریقے کی حدیث نقل کی ہے. حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال اخبرنا خالد قال حدثنا عبد الله بن شقيق عن ابن عمر. عبداللہ بن شقیق نے ابن عمر کے حوالے سے اور ابن عمر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طریقے کی حدیث نقل کی. حدثنا فہد قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا فطر عن حبیب بن ابی ثابت عن طاؤوس قال سمعت ابن عمر يحدث عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم مثلا. یہ طاؤس ہیں. طاؤس کہتے ہیں میں نے ابن عمر سے حدیث سنی کہ ابن عمر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی قسم کی حدیث روایت کر رہے تھے. حدثنا احمد بن داود قال حدثنا مسدس قال حدثنا حماد بن زید عن بدیل بن میسرۃ و ایوب عن عبد اللہ بن شقیق عن ابن عمر. عبداللہ بن شقیق عن ابن عمر, ابن عمر سے روایت کرتے ہیں ابن عمر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مثلا اسی طریقے کی حدیث نقل کرتے ہیں. حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا یحیی بن صالح قال حدثنا معاویہ بن سلام عن یحیی بن ابی کثیر عن ابی سلمۃ و نافع عن ابن عمر اخبرہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلا. یہاں پر دو لوگوں کو تذکرہ آیا, یعنی ابن عمر سے روایت کی, دونوں نے خبر دی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی قسم کی حدیث کی. آگے دیکھیے. حدثنا احمد بن عبد الرحمن قال حدثنا امی عبد اللہ بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن سالم وحمید بن عبد الرحمن حدثاه عن عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلا. اور ایک حدیث دیکھیے اسی کی, یہ تمام روایتیں ہیں یعنی مختلف سندیں ہیں اسی حدیث کی جو ابن عمر کی پیچھے حدیث گزر چکی ہے. وقد حدثنا احمد بن داود احمد بن داود بن موسى قال حدثنا علي بن بحر القطان قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الوضين بن عطاء قال اخبرني سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہو کانا. اب یہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا گویا کہ ایک عمل نقل کیا گیا ہے, اور اس کو نقل کرنے والے سالم بن عبداللہ یعنی آپ کے بیٹے ہیں. انہو کانا یفصل بین شفعہ ووترہ بتسلیمۃ واحدہ. اس حدیث کو ابھی ہم روک دیتے ہیں. اوپر کی جتنی روایتیں ذکر کی گئیں, جتنی روایتیں اوپر ذکر کی گئیں وہ تمام سندیں تھیں حضرت ابن عمر کی اس روایت کی جس سے ہم نے دوسرے والے احتمال کی تائید پیش کی ہے, دوسرے والے احتمال کی تائید پیش کی ہے. تو اب اس حدیث کا جواب مکمل ہو گیا کہ رکعۃ من آخر اللیل جو حضور نے فرمایا ہے اس کا ایک احتمال تو وہ ہے جو آپ نے مراد لیا, اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ وہ رکعت جس نے پہلے پڑھی گئی 2 رکعتوں کو وتر بنا دیا ہے. اور اس بعد والے احتمال پر ابن عمر کی حدیث قرینہ ہے, اور ابن عمر کی حدیث کو 10-12 سندوں سے یہاں امام طحاوی نے بیان فرما دیا ہے, لہذا اس حدیث کا یہ مکمل جواب ہو گیا. اب دوسری چیز دیکھیے. شروع میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ بعض تابعین کا تو یہ مسلک ہے کہ وتر کی نماز 1 رکعت ہے, جبکہ ائمہ اربعہ کا مسلک یہ ہے کہ وتر کی نماز 3 رکعت ہے. لیکن ائمہ اربعہ کے اندر باہمی ایک اختلاف ہے. شوافع, حنابلہ, مالکیہ, ان تینوں حضرات کے نزدیک 2 سلاموں کے ذریعے 3 رکعت وتر ادا کیے جائیں گے, جبکہ احناف کے نزدیک 1 سلام سے 3 رکعت وتر کیے جائیں گے, وتر ادا کیے جائیں گے. تو یہ جو حدیث یہاں ذکر کی جا رہی ہے یہ دراصل شوافع, حنابلہ اور مالکیہ ان کے مذہب کے مطابق یہ حدیث ہے. لیکن یہاں اس سے صرف اتنا ثابت کرنا ہے کہ دیکھیے وتر کی جو رکعتیں ہیں وہ 3 ہیں, تو اس بات کے ثبوت میں صرف یہاں حدیث پیش کی جا رہی ہے. 2 سلام ہیں, 1 سلام ہے, اس چیز کا بھی اس حدیث سے کوئی تعلق نہیں, اس کی گفتگو بعد میں کی جائے گی. ٹھیک ہے, اس لیے پہلے ہم یہ وضاحت کرنا ضروری تھی. اب حدیث پاک کو پڑھیے. وقد حدثنا, یہ سند تو ہم پڑھ لیے ہیں پوری, اس کا متن پڑھیے, پھر سے ایک مرتبہ سند پڑھ لیجئے. وقد حدثنا احمد بن داود بن موسى قال حدثنا علي بن بحر القطفان قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الوضين بن عطاء قال اخبرني سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی, اور یہاں ان سے روایت کرنے والے خود ان کے بیٹے حضرت سالم بن عبداللہ ہیں.
دیکھیے حدیث کیا ہے، وہ کہتے ہیں انہو کان یفصل بین شفعہ و وترہ بتسلیمۃ، یعنی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ 2 رکعتوں اور 1 رکعتوں کو سلام کے ساتھ ساتھ الگ کرتے تھے۔ انہو کان یفصل بین شفعہ، کہ حضرت ابن عمر 2 رکعتوں کو و وترہ اور 1 رکعت کو بتسلیمۃ، ایک سلام سے الگ کرتے تھے، یعنی 2 رکعت پہ سلام پھیرتے تھے، پھر تیسری رکعت پہ سلام پھیرتے تھے، تو گویا 2 رکعتوں کو اور تیسری رکعت کے بیچ میں سلام سے فصل کرتے تھے۔ وأخبر، اور انہوں نے یہ بھی بتایا، وأخبر ابن عمر، اب یہ عمل تو نقل کیا کس کا؟ حضرت عبداللہ بن عمر کا، کس نے؟ سالم نے، اور خود عبداللہ بن عمر نے یہ خبر دی۔ وأخبر ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یفعل ذلك، اور ابن عمر یہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے۔ فقد اخبر انه کان یصلی شفعا و وترا، تو گویا کہ ابن عمر نے اس بات کی خبر دے دی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں اور وطر پڑھتے تھے۔ انه کان یصلی شفعا و وترا وذلك فی الجملۃ کلہ وترا، اور یہ پورا مجموعہ جو ہے یہ وطر کہلاتا تھا۔ یہ ہو گئی بات۔ تو اس سے ابھی اتنا ثابت کرنا ہے، یہ حدیث دیکھیے ذرا نیچے آ گئی، ابن عمر کے اس عمل سے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت بھی کی ہے، تو اس سے اتنی بات ثابت ہوئی کہ وطر کی جو رکعتیں ہیں ان کی تعداد 3 ہے۔ اب یہاں پر ایک جملہ آیا بتسلیمۃ، یعنی سلام کے ذریعے 2 اور تیسری رکعت کے درمیان فصل کرتے تھے۔ اب یہ چیز جو ہے احناف کے مخالف ہے، یہ دراصل شوافع، حنابلہ اور مالکیہ کا مذہب ہے، تو اب اس کا جواب دے رہے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں اس حدیث سے اصل 2 فائدے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ یہ حدیث فریق اول کے مخالف ہے اور فریق ثانی کی تائید پیش کر رہی ہے، لیکن فریق ثانی میں باہم 2 گروہ ہیں۔ ایک گروہ یہ ہے کہ وطر کی نماز کو 2 سلاموں کے ساتھ پڑھا جائے گا، اور ایک طبقہ وہ یہ ہے کہ 1 سلام کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ تو جو حضرات 2 سلاموں کے ساتھ وطر کو پڑھنے کے قائل ہیں، جیسے ائمہ ثلاثہ، تو پھر ان کی تائید یہاں پر ہوتی ہے۔ تو اس حدیث سے 3 رکعت تعداد جو وطر کی ہے اس کی بھی تائید ہوتی ہے۔ دوسری چیز اس بات کی بھی تائید ہوتی ہے کہ 3 رکعت کو 2 سلاموں کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے بتسلیمۃ کے ذریعے ہمارے مذہب پر تو اعتراض پڑتا ہے، کیونکہ ہم تو 1 سلام کے ساتھ پورا وطر پڑھتے ہیں، 3 رکعتیں پوری ادا کرتے ہیں۔ تو اب اس کا جواب کیا ہے؟ امام طحاوی نے اس کا جواب بھی اسی انداز سے بیان فرمایا کہ جیسے پچھلی والی حدیث کا جواب دیا کہ رکعۃ من آخر اللیل، کہ اس کے اندر 2 احتمال ہیں، اسی طریقے سے یہاں پر بتسلیمۃ کے اندر 2 احتمال بیان فرما رہے ہیں۔ اب وہ احتمال پہلے میں ذکر کر دوں۔ دیکھیے فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو حدیث پیش کی گئی تو یہاں پر کیا تھا کہ شفع اور وطر 2 چیزیں تھیں، یعنی شفع اور وطر، یعنی 2 رکعت اور 1 رکعت پہ آپ سلام کرتے تھے، دوسری رکعت اور تیسری رکعت پہ آپ سلام پھیرتے تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وطر کی نماز 2 سلاموں کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ تو امام طحاوی کہتے ہیں کہ اس جملے میں 2 احتمال ہیں۔ فرماتے ہیں وقولہ یفصل بتسلیمۃ، اور پیچھے حدیث میں حضرت سالم بن عبداللہ کا جو قول گزرا کہ حضرت ابن عمر یفصل بین شفعہ و وطرہ بتسلیمۃ، کہ 1 سلام کے ذریعے شفع اور وطر میں فصل پیدا کرتے تھے، تو اس کے اندر 2 احتمال ہیں۔ ایک احتمال تو یہ ہے کہ بتسلیمۃ میں تسلیمہ سے مراد ایسا سلام ہو جس کے ذریعے نماز سے فراغت حاصل کی جاتی ہے، یہ بھی احتمال ہے۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہاں تسلیمتن سے مراد سلام نہ ہو بلکہ تشہد مراد ہو، یعنی 2 رکعت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد پڑھا، انہو کان یصلی شفعا و وطرا، ابن عمر نے 2 رکعت پر تشہد پڑھا، یہ مراد لیا جائے تو 2 احتمال ہے۔ ایک احتمال تو یہ ہے کہ یفصل بتسلیمۃ، یعنی تسلیمہ کے ذریعے فصل کرتے تھے 2 رکعت میں اور 3 رکعت میں، تو ایک معنی تو وہی ہے جو ان حضرات نے لیا، شوافع، مالکیہ، حنابلہ نے، اور یہ کہا کہ یہاں تشہد سے مراد سلام کرنا ہے،
یہاں تسلیم سے مراد سلام کرنا ہے، اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہاں تسلیمۃ سے مراد تشہد پڑھنا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے دو احتمال ذکر کیے کہ تسلیم کا مطلب تشہد ہے، اور دوسرا احتمال کیا ہے؟ تسلیم کا مطلب سلام ہے۔ اگر سلام مراد لیتے ہیں تو یہ ائمہ ثلاثہ کی تائید ہوتی ہے، اور تشہد مراد لیتی ہیں تو ہمارا مذہب ثابت ہوتا ہے کہ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ 2 رکعت میں بیٹھ کے تشہد پڑھنا ہے، اس کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ تو دونوں احتمال یہاں موجود ہیں۔ اب جس احتمال کی تائید حدیث کے ذریعے ہوگی اسی احتمال کو ترجیح دی جائے گی۔ پہلے ہم دونوں احتمال پڑھ لیتے ہیں، دیکھیے وقولہ یفصل بتسلیمۃ، اور ابن عمر کی روایت میں جو یہ جملہ آیا کہ آپ یا حضور سلام کے ذریعے 2 اور تیسری رکعت کے درمیان فصل کرتے تھے، یحتمل، یہ قول اس بات کا احتمال رکھتا ہے ان یکون تلک التسلیمۃ یرید بها التشہد، کہ وہاں پر تسلیم سے مراد تسلیمۃ سے مراد تشہد ہو، ویحتمل، اور یہ بھی ممکن ہے ان یکون التسلیم الذی یقطع الصلاۃ، کہ اس سے مراد تسلیم سے وہی سلام ہو جس کے ذریعے نماز سے فراغت حاصل کی جاتی ہے۔ دونوں احتمال موجود ہیں۔ اب کسی ایک احتمال کی ترجیح کے لیے دلیل چاہیے۔ امام طحاوی کہتے ہیں فنظرنا فی ذلک، ہم نے اس میں غور کیا کہ ان 2 احتمالوں میں سے کون سے احتمال پر عمل کیا جائے، یہاں تسلیمہ سے مراد تشہد لیا جائے یا سلام لیا جائے۔ جس کی دلیل ملے گی اس کو ترجیح دی جائے گی۔ چنانچہ ہم نے جب اس میں غور کیا تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ حضرت ابن عمر کی ایک دوسری روایت ہمیں ملی جس کو نافع نے نقل کیا، اور اس کے الفاظ یہ ہیں کان یسلم بین الرکعتی والرکعتین فی الوتر حتی یأمر ببعض حاجتہ، یعنی حضرت ابن عمر 1 رکعت اور 2 رکعتوں یعنی وتر کی 1 رکعت اور 2 رکعتوں کے بیچ میں سلام پھیر دیتے تھے، اور سلام پھیرنے کے بعد وہ کسی کو کسی کام کا حکم بھی دے دیتے تھے، یعنی نماز سے بالکل باہر آ جاتے تھے، نماز سے باہر آ جاتے تھے۔ تو اس سے احتمال ثانی کی تائید ہوتی ہے، احتمال ثانی کی تائید ہوتی ہے۔ کون سے احتمال کی؟ کہ یہاں تسلیمۃ سے مراد وہی سلام ہے جس کے ذریعے نماز سے فراغت حاصل کی جاتی ہے۔ تو گویا کہ اس حدیث میں امام طحاوی نے ائمہ ثلاثہ کا جو مذہب ہے اس مذہب کی تائید یہاں تک پیش کر دی۔ پہلے ہم اتنا پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد جو پہلا والا احتمال ہے، احناف جس احتمال کی تائید پیش کریں گے کہ یہاں تسلیمۃ سے مراد تشہد ہے، سلام نہیں ہے، اس کو انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے۔ ابھی اتنے کا ہم ترجمہ کر لیتے ہیں۔ دیکھیے فنظرنا فی ذلک، اب ہم نے اس میں غور کیا کہ یفصل بتسلیمۃ میں تشہد مراد ہے یا سلام مراد ہے، تو ہم نے غور کیا فإذا یونس قد حدثنا قال اخبرنا ابن وهب ان مالکا حدثه عن نافع ان عبد الله ابن عمر، تو ہمیں یہ حدیث مل گئی کہ حضرت نافع روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کان یسلم بین الرکعۃ والرکعتین فی الوتر، کہ حضرت ابن عمر وتر کی 2 اور 1 رکعت کے درمیان سلام پھیرتے تھے، حتی یأمر ببعض حاجتہ، یہاں تک کہ وہ جو ہے اپنی ضرورت کے لیے حکم بھی کسی کو دے دیتے تھے۔ تو اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں تسلیمۃ سے سلام مراد ہے۔ دوسری روایت حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعید بن منصور قال حدثنا حشیم عن منصور عن بکر بن عبد اللہ قال، بکر بن عبداللہ کہتے ہیں صلی ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما رکعتین، حضرت عبداللہ بن عمر نے 2 رکعتیں پڑھی، ثم قال، پھر فرمایا یا غلام ارحل لنا، ہماری سواری تیار کرو، ثم قام، پھر آپ کھڑے ہو گئے، فاوتر برکعت، اور آپ نے 1 رکعت کے ساتھ نماز کو وتر بنا دیا۔ اب ان دونوں روایتوں سے احتمال ثانی کی تائید ہوتی ہے کہ پیچھے جو روایت گزری ابن عمر کی اس میں یفصل بتسلیمۃ میں تسلیم سے مراد سلام ہی ہے، تشہد نہیں ہے۔ امام طحاوی اس وضاحت کو بیان فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں ففی ہذہ الآثار، ان حدیثوں میں جو حدیثیں ابھی گزری دونوں روایتیں، ایک روایت بکر بن عبداللہ کی اور پہلی والی روایت حضرت نافع کی، ففی ہذہ الآثار انہ کان یوتر بثلاث، تو ان حدیثوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابن عمر 3 رکعتوں کے ساتھ وتر پڑھتے تھے۔ تو اتنی بات سے فریق اول کی تردید ہو جاتی ہے، جو لوگ کہتے ہیں وتر کی نماز 1 رکعت ہے،
ان کی تردید ہوگی کیونکہ ابن عمر 3 رکعت پڑھتے تھے. ولیکن لیکن کان یفصل بین الواحدۃ والاثنین، لیکن حضرت ابن عمر 1 اور 2 رکعتوں کے درمیان فاصلہ کرتے تھے سلام کے ذریعے. فقد اتفق عنہ فی الوتر انہ ثلاث، لہذا ابن عمر سے یہ بات متفق طور پر ثابت ہو گئی کہ آپ کے نزدیک وتر کی نماز 3 رکعت ہی ہے. یعنی آپ کے نزدیک وتر کی نماز یہ 3 رکعت ہی ہے. اب پہلی والی حدیث پر نظر ڈالیے. جو پہلی حدیث ہم نے پڑھی تھی وہ کیا تھی؟ وہ بھی ابن عمر کی حدیث تھی، اور اس میں کیا الفاظ آئے تھے؟ الوتر رکعۃ من آخر اللیل، کہ وتر کی نماز رات کے آخری حصے میں 1 رکعت ہے. تو یہ بھی ابن عمر کی روایت تھی. اس کے بعد ہم نے یہاں پر ابن عمر کی کئی روایتیں ذکر کی، اور ان روایتوں سے یہ بات عرش تحقیق تک پہنچ گئی کہ خود ابن عمر کے نزدیک وتر کی نماز 3 رکعت ہے. لہذا جب ابن عمر کے نزدیک وتر کی نماز 3 رکعتیں ہیں تو رکعۃ من آخر اللیل کا وہ معنی نہیں لیا جائے گا جو پہلے مذہب والوں نے لیا کہ وتر کی نماز 1 رکعت ہے، بلکہ وہاں پر دوسرے والے احتمال کو ترجیح دی جائے گی کہ مطلب یہ ہے کہ وہ 1 رکعت جو پہلی پڑھی گئی 2 رکعتوں کو وتر بنا دیتی تھی. تو یہ بات اب تک مکمل طور پر ثابت ہو گئی. وقد جاء عنہ من رأیہ ایضا ما يدل على ان قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم الذي ذکرناه كما وصفنا انه يحتمل من التأویل، اور اس کے علاوہ بھی آپ کی جو رائے مروی ہے ابن عمر کی، وہ بھی اسی بات پر دلالت کرتی ہے جو ہم نے بیان کی کہ اس میں تعویل کا احتمال ہے. وقد جاء عنہ من رأیہ ایضا، اور حضرت ابن عمر کی رائے بھی ایسی ہی آئی ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ علی ان قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم الذی ذکرناہ، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول جس کو ہم پیچھے ذکر کرائے ہیں رکعۃ من آخر اللیل، وہ قول کما وصفنا انہ یحتمل التعویل، کہ وہ قول اسی تعویل کا احتمال رکھتا ہے جو ہم تعویل بیان کر آئے ہیں. کیسے؟ دیکھیے یہاں پر 2 جو ہے حضرت ابن عمر کی ایک روایت ذکر، یہ اس بات پر کہ حضرت عمر کا اپنا فتویٰ بھی یہی ہے جو فتویٰ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ رکعۃ من آخر اللیل کے اندر تعویل کا احتمال ہے، کہ اس سے وہ رکعت مراد ہے جس نے پہلے پڑھی گئی 2 رکعتوں کو وتر بنا دیا ہے. تو اس احتمال پر حضرت ابن عمر کا فتویٰ بھی دلالت کرتا ہے. اور فتویٰ کیا ہے؟ فتویٰ پڑھ لیجیے. فتویٰ یہ ہے حدثنا روح بن الفرج، یہ حضرت ابن عمر کا فتویٰ ہے. اس فتوے سے یہ بات ثابت کریں گے کہ رکعۃ من آخر اللیل جو فرمایا گیا ہے وہاں پر جو ہے احتمال ثانی کی گنجائش ہے اور اس تعویل کا احتمال ہے. دیکھیے اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں. حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن عقبة بن مسلم قال سألت عبد الله بن عمر عن الوتر. عقبہ بن مسلم کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر سے وطر کے بارے میں پوچھا. فقال، تو انہوں نے فرمایا اتعرف وطر النہار، کیا تم دن کے وطر جانتے ہو؟ دن کے وطر کیا ہیں؟ قلت نعم، تو میں نے کہا صلاۃ المغربی، دن کے وطر مغرب کی نماز ہے، یعنی 3 رکعت ہے. قال، تو حضرت ابن عمر نے فرمایا صدقتا، تم نے سچ کہا. اب راوی کو شک ہے کہ صدقتا کہا آپ نے یا احسنتا کہا. ثم قال، پھر فرمایا بینما نحن فی المسجد قام رجل، ہم لوگ مسجد میں تھے، اتنے میں ایک شخص کھڑا ہوا. فسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوتر او عن صلاۃ اللیل، ایک شخص نے کھڑے ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وطر کے بارے میں یا رات کی نماز کے بارے میں پوچھا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلاۃ اللیل مثنی مثنی، رات کی نماز 2 رکعت ہے. فإذا خشیت الصبح، اور جب تمہیں صبح کا ڈر ہو، فأوتر بواحدۃ، تو پھر تمہیں 1 رکعت کے ذریعے ان 2 کو وطر بنا دو. یہ فتویٰ اور فتوے کے ساتھ ساتھ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک مرفوع قول بھی نقل فرمایا. اب دیکھیے امام طحاوی کہتے ہیں افلا ترى، کیا آپ نہیں دیکھتے، ان ابن عمر حین سألہ عقبۃ عن الوتر، کہ حضرت ابن عمر سے جب عقبہ نے وطر کے بارے میں پوچھا تو فقالا، تو آپ نے کیا فرمایا اتعرف وطر النہار، کیا تم دن کے وطر جانتے ہو، ای ہوا کا ہوا، یعنی تمہیں اس بات کی خبر ہے کہ دن کے وطر کیسے ہیں.
یعنی ابن عمر نے گویا کہ اس سوال کے دیا تعریف وطر النہار، کیا تم دن کی وطر نہیں جانتے ہو؟ تو یہ الزامی جواب دیا، یعنی ای ہوا کا ہوا، یعنی رات کے وطر بھی دن کے وطر کی طرح ہے، یہ بتانا مقصود تھا۔ یعنی آپ نے گویا کہ الزامی جواب دیا، کیا آپ وطر النہار کو جانتے ہیں؟ تو جب عقبہ بن مسلم نے جواب دیا ہاں وطر النہار مغرب کی نماز ہے، تو گویا ابن عمر نے فرمایا کہ ایسے ہی وطر اللیل بھی ہے، اور آپ نے وطر النہار کو صحیح فرمایا، صدقتا یا حسنتا کے الفاظ آئے۔ اس کے علاوہ حضرت ابن عمر نے یہ بھی فرمایا کہ ہم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، وفی ذالک ما ينبئک ان الوتر کان عند ابن عمر ثلاثا كصلاۃ المغربی، اور اس حدیث میں آپ کو اس بات کی خبر دی جاتی ہے کہ بے شک وطر ابن عمر کے نزدیک یہ 3 ہی ہیں، جیسے کہ مغرب کی نماز میں 3 رکعتیں ہیں۔ اذ جعل جوابہ لسائلہ عن وطر اللیل، کیونکہ آپ نے اپنا جواب کسے دیا؟ جس نے رات کے وطر کے بارے میں پوچھا تھا، تو اس کو کیا جواب دیا؟ اتعرف وطر النہار، کیا تم دن کی وطر جانتے ہو، یعنی صلاۃ مغرب؟ ثم حدثہ بعد ذلك عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بما ذکرنا، پھر انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حدیث نقل کی جو ہم بیان کر چکے، فثبت، تو اس سے یہ ثابت ہوا ان قولہ فاوتر بواحدۃ، تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول کہ فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ، کہ جب تمہیں صبح کا خوف ہو تو تم ایک کے ذریعے پوری نماز کو وطر بنا دو، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ای مع شیء تقدمھا وطر تلک الواحدۃ ما صلیت قبلھا، یعنی آپ کا یہ قول کہ ایک رکعت کے ساتھ وطر بنا لو، مطلب کیا ہے؟ جو کچھ پہلے پڑھا ہے اس کے ساتھ ایک رکعت ملا کر جو ہے دونوں کو جو ہے وطر بنا لو، طاق بنا لو۔ اچھا، وَكُلُّ ذَلِكَ وِطْرٌ، اور یہ پوری کی پوری نماز وطر ہو جائے گی۔ وَقَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ أَيْضًا بِمَا، اس کو میں اور تھوڑا سا واضح کر دیتا ہوں۔ ابن عمر کا فتویٰ بھی اسی بات پر دلالت کرتا ہے کہ رکعۃ من آخر اللیل کا دوسرا والا احتمال مراد لیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابن عمر سے جب عقبہ بن مسلم نے سوال کیا وطر کے بارے میں، تو انہیں الزامی جواب دیا آپ نے، کیا آپ وطر النہار کو جانتے ہو؟ تو جب عقبہ بن مسلم نے جواب دیا ہاں کہ وطر النہار تو مغرب کی نماز ہے، تو حضرت ابن عمر نے فرمایا ایسے ہی وطر اللیل بھی ہے، یعنی 3 رکعت ہے۔ اس کے علاوہ حضرت ابن عمر نے ایک حدیث نقل کی کہ ہم لوگ نبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بیٹھے تھے، ایک آدمی نے کھڑے ہو کر حضور سے وطر اور صلاۃ اللیل کے متعلق سوال کیا، تو حضور نے فرمایا کہ صلاۃ اللیل مثنی مثنی، رات کی نمازیں 2 رکعتیں ہیں، اور فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ، اور اگر تمہیں صبح کا ڈر ہو تو 1 رکعت ملا کر پوری نماز کو وطر کر لیا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 رکعت پر سلام پھیرے بغیر تیسری رکعت کو ملا لیا جائے، جیسا کہ ابن عمر کی قول سے واضح ہوتا ہے کہ کیا تم وطر النہار کو جانتے ہو، یعنی وطر اللیل وطر النہار کی طرح ہے۔ تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ حضرت ابن عمر کے نزدیک وطر کی نماز مغرب کی نماز کی طرح 3 رکعتیں ہیں، جن میں کوئی درمیان میں سلام نہیں ہے، اور اسی مفہوم کو حضرت عمر نے قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ثابت کیا، اور 2 رکعتوں کو 1 رکعت کے ساتھ ملا لو، فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ، اور کل ملا کر یہ 3 رکعتیں وطر ہو جائیں گی۔ اور جس طرح مغرب میں 2 رکعت پر سلام نہیں، ایسے ہی وطر کی بھی 2 رکعت پر سلام نہیں ہوگا۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ ابن عمر کی ماقبل کی روایت اور اس روایت کے درمیان تعارض ہے، اس لیے ان کی روایت کے ذریعے استدلال کرنا درست نہیں ہے۔ یہ خلاصہ ہو گیا۔ وقد بین ذلك ایضا بما حدثنا ابن ابی داود، یہاں سے دیکھیے، یہاں سے ایک نئی بات کا آغاز ہوتا ہے۔ وقد بین ذلك ایضا بما حدثنا، اور اسی بات کو اس حدیث نے بھی واضح کر دیا جو ہم سے ابن ابی داود نے بیان کیا ہے۔ یہ دراصل ایک جواب دیا جا رہا ہے کہ حضرت عامر شعبی نے، اوپر روایت گزری، حضرت ابن عباس اور ابن عمر سے
کی صلاۃ اللیل سے متعلق سوال کیا. اوپر ایک روایت گزری تھی، نہیں نیچے ایک روایت ہے. عامر شعبی نے ابن عباس سے اور ابن عمر سے سوال کیا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کیسی ہے؟ تو ان دونوں نے کہا تھا 13 رکعۃ 8 ویوتر ب3 ورکعتین بعد الفجر. تو یہ دراصل ایک اشکال ہے. اشکال یہ ہے کہ عامر شعبی نے ابن عباس سے اور ابن عمر سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاۃ اللیل سے متعلق سوال کیا. تو ان دونوں نے کیا جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات میں 13 رکعتیں پڑھتے تھے، 8 رکعتیں تہجد اور 3 رکعتیں وتر، پھر 2 رکعت طلوع فجر کے بعد سنت فجر پڑھتے تھے. تو اس سے واضح یہ ہوتا ہے کہ وتر کی نماز 3 رکعت بغیر فصل کے ہے. اس لیے ابن عمر کی جو روایت گزری ہے اس سے استدلال نہیں ہو سکتا. یعنی ابن عمر کی جو روایت گزری اس میں کیا تھا؟ یفصل بتسلیمت، یفصل بتسلیمت، ایک سلام کے ذریعے وہ فصل کرتے تھے. حالانکہ اس کے بعد ایک جواب تو اس کا دے دیا کہ صلاۃ مغرب سے اس کا جواب دے دیا گیا. یہ حدیث گویا کہ دوسری درجے کی ایک دلیل ہے جو شوافع، مالکیہ اور حنابلہ کے خلاف جاتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جب ابن عباس اور حضرت عمر سے پوچھی گئی تو انہوں نے کیا کہا؟ 13 رکعتیں رات میں پڑھتے تھے، 8 رکعتیں تہجد کی اور 3 رکعت وتر کی، پھر 2 رکعت طلوع فجر کے بعد جو ہے سنت فجر کے طور پر پڑھتے تھے. تو اس حدیث سے تو یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ وتر کی نماز 3 رکعت ہے اور اس میں فصل نہیں ہے، بیچ میں سلام نہیں ہے. لہذا ابن عمر کی وہ حدیث جو گزشتہ گزری جس کے اندر بیچ میں سلام کے ذریعے فصل کا تذکرہ ہے، اس حدیث سے استدلال درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک اعتراض کہہ لیجیے. اور اس حدیث کو امام طحاوی نے یہاں ذکر کیا ہے. ہم اس حدیث کو پڑھ لیتے ہیں. وقد بین ذلک ایضا بما، یہاں سے ہے دیکھیے. اور اس چیز کو واضح کرتی ہے وہ حدیث بھی جو ہم سے بیان کی ابن ابی داود نے. قال حدثنا سعید بن ابی مریم قال حدثنا محمد بن جعفر قال اخبرنی موسى بن عقبہ عن ابی اسحاق عن عامر الشعبی قال سألت ابن عباس و ابن عمر. عامر شعبی کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس اور ابن عمر سے پوچھا کیف کان صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باللیل، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کیسی تھی؟ فقالا، تو ان دونوں نے کہا، ابن عباس نے اور ابن عمر نے، 13 رکعۃ، یعنی حضور 13 رکعت پڑھتے تھے. 8 رکعتیں تہجد کی، ویوتر ب3، اور 3 رکعتیں جو ہے وتر کی، ورکعتین بعد الفجر، اور طلوع فجر کے بعد 2 رکعتیں سنت فجر کے طور پر پڑھتے تھے. یہ حدیث واضح کر رہی ہے کہ وتر کے اندر فصل نہیں ہے. اس کی دوسری حدیث حدثنا سلیمان بن شعیب قال حدثنا بشر بن بکر قال حدثنا الاوزاعی قال حدثنا المطلب بن عبد اللہ مخزومی، عبداللہ مخزومی نے، ان رجلا سأل ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن الوتر، ایک شخص نے عبداللہ بن عمر سے وتر کے بارے میں سوال کیا. فأمرہ ان یفصل، تو حضرت عمر نے اسے رکعتیں جدا جدا کرنے کا حکم دیا. فقال الرجل، تو اس شخص نے کہا، انی لاخاف ان یقول الناس هی البتیراء، مجھے ڈر ہے کہ لوگ کہیں گے کہ یہ تو دم کٹی نماز ہے، یعنی بتیرا نماز ہے. جیسے جانور کی دم کٹ جائے اور اس کے اندر کمی واقع ہو جاتی ہے، تو یہ تو اگر بیچ میں فصل کی جائے گی تو یہ بتیرا نماز ہو جائے گی. فقال ابن عمر، تو حضرت ابن عمر نے اس کے اس جواب میں ارشاد فرمایا، اس بات کی جواب میں ارشاد فرمایا کہ ترید سنت اللہ و سنت رسولی، تمہارا مقصد تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا ہے. وسنت رسولہ ہذہ سنت اللہ و سنت رسولی، اور یہ اللہ اور رسول کا طریقہ ہے، یعنی 2 رکعتوں پہ فصل کرنا. تو اس حدیث سے تائید ہوتی ہے اسی بات کی
اب اس کو ذہن میں رکھیے، اس حدیث کو اور اس مضمون کو دیکھیے۔ اب مطلب بن عبداللہ مخزومی حضرت ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے وطر کے متعلق آپ سے پوچھا، تو حضرت ابن عمر نے اسے فصل کرنے کو کہا، تو اس آدمی نے کہا کہ درمیان میں فصل کرنے سے یہ خوف ہوتا ہے کہ لوگ وطر کو بطیرہ دم بریدہ نماز کہیں گے۔ تو ابن عمر نے کیا فرمایا، اگر آپ وطر کی سنت طریقے کو چاہتے ہیں تو یہی سنت ہے۔ تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ درمیان میں فصل کرنا چاہیے۔ وقد روی عن عائشہ، اب اس کا جواب سن لیجئے پہلے، اس کے بعد ہم آگے پڑھیں گے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ اس روایت سے مطلب بن عبداللہ مخزومی کی روایت سے استدلال نہیں کر سکتے وطر کے اندر فصل کرنے پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ مطلب بن عبداللہ کے بارے میں ابن حجر اسقلانی نے کثیر التدلیس کا قول کیا ہے، یعنی مدلس راوی ہیں، اور مدلس کی روایت سے استدلال کسی طرح بھی درست نہیں ہو سکتا ہے۔ اب آگے کچھ اور تائیدی باتیں پیش کی جائیں گی۔ حضرت عائشہ کی کچھ روایتیں ہیں جو اس بات کی وضاحت کر رہی ہیں کہ یقیناً وطر کی نماز کے دوران بیچ میں 2 رکعت پر سلام پھیرنے کی اجازت نہیں ہے، جیسے کہ یہ روایت دیکھیے۔ وقد روی عن عائشہ فی ذکرہا وطر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما يدل علی حقیقت ما ذکرنا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وطر کے نماز کے بارے میں جو کچھ ذکر کیا ہے اس میں ہماری مذکورہ گفتگو پر دلالت پائی جاتی ہے، یعنی جو احتمال ہم نے راجع دیا کہ بے تسلیمت واحدہ جو فصل کا تذکرہ آیا تو وہاں فصل سے مراد تشہد ہے اور فصل سے مراد سلام نہیں ہے، تو اسی بات کی تائید حضرت عائشہ کی روایت سے بھی ہوتی ہے۔ دیکھیے اس حدیث کو دیکھ لیتے ہیں۔ حدثنا، یہ حدیث ہے، حدثنا ابو بشر رقی قال حدثنا شجاع بن الولید عن سعید بن ابی عروبۃ عن قتادہ عن زرارۃ بن اوفا عن سعد بن ہشام عن عائشہ قالت کان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یسلم فی رکعتی الوتر، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی 2 رکعتوں پر، یعنی 2 رکعتوں پر سلام نہیں پھیرتے تھے۔ دوسری حدیث، حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا محمد بن المنہال قال حدثنا یزید بن زریع عن سعید فذکر باسنادہ مثلہ، یزید بن زریع نے سعید سے اس اپنی سند کے ساتھ اسی طریقے کی حدیث نقل کی ہے۔ فاخبرت، اور اس میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ حضرت عائشہ نے خبر دی ان الوتر 3، کہ وطر کی نماز 3 رکعت ہے، لا یسلم بین شیء منہن، اور ان کے درمیان لا یسلم بین شیء منہن، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان 3 رکعتوں کے بیچ میں سلام نہیں پھیرتے تھے۔ تو ان دونوں حدیثوں سے یہی پتہ چلتا ہے کہ وطر کی نماز 3 رکعت ہے اور 2 رکعت پر سلام نہیں پھیرا جائے گا، بلکہ آخری رکعت پر ہی سلام پھیرا جائے گا۔ اب اس کے بعد جو ہے آخری باب تک فریق ثالث کی طرف سے، یعنی احناف کی طرف سے 12 دلیلیں اور تقریباً 10 سوالات پیش کیے جائیں گے، اور یہ کافی طویل بحث ہے، ممکن ہوا تو 2 نشستوں میں، نہیں تو پھر 3 یا 4 نشستیں بھی اس کی ہو سکتی ہیں۔ یہاں تک جو باہمی جو اختلافات تھے اس کو بیان کر دیا۔ باب کے آغاز میں جو ہے ایک قول جو ذکر کیا گیا کہ رکعۃ من آخر اللیل، کہ وطر کی نماز 1 رکعت ہے، اس کے اندر 2 احتمال ذکر کیے گئے اور دوسرے والے احتمال کی تائید پیش کی گئی۔ پھر دوسرے درجے میں حضرت ابن عمر کی روایت آئی وہاں پر بھی، اور وہاں پر 2 رکعتوں پر سلام کرنے کا تذکرہ آیا تو اس کا رد کیا گیا۔ تو یہاں تک اختلافات جو ہیں ختم ہو گئے۔ اب اس کے بعد جو ہے آخری باب تک امام طحاوی جو ہیں فریق ثالث یعنی احناف کے مذہب کی تائید پیش کرتے ہیں۔ احناف کا مذہب کیا؟ وطر کی نماز 3 رکعت ہے اور بیچ میں سلام پھیرنے کی اجازت نہیں ہے، آخری رکعت پر سلام پھیرا جائے گا، ایک ہی سلام پھیرا جائے گا۔ تو فریق ثالث کی تائید میں 12 دلیلیں ہیں اور اس کے علاوہ 10 سوالات بھی ہیں جن کے جوابات دیے جائیں گے۔ اس کو انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ نشست میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آج اپنے سبق کو یہیں موقوف کرتے ہیں، اور خیال رہے ہمارا جو سبق ہوگا ثم قد روی عن عائشہ بعد هذه احادیث فی الوتر اذا کشفت رجعت الى معنی حدیث سعد هذا، یہاں سے انشاءاللہ آئندہ نشست ہماری شروع ہوگی۔ صلی اللہ علی نبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔